جنت کا پانچواں دروازہ امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث مبارکہ میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت کے اس دروازے کا نام الباب الایمن ہے، وہ دروازہ جو دائیں طرف ہے، رحمان کے دائیں طرف، عرش کے دائیں طرف والوں کے لیے، ان کے لیے جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ سے دیا جائے گا، اور ان میں سے بالخصوص ان کے لیے جن کا حساب ہوگا ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک طویل حدیث شفاعت ہے، صحیح بخاری مسلم کتب احادیث میں کثرت کے ساتھ محدثین نے اسے روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن لوگ جناب آدم کے پاس جائیں گے، پھر جناب نوح کے پاس جائیں گے، جناب ابراہیم کے پاس جائیں گے، جناب موسیٰ و عیسیٰ کے پاس جائیں گے، آخر میں امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس حاضر ہوں گے کہ آپ اللہ سے شفاعت کر دیجئے، ہمارا حساب شروع ہو جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میدان محشر میں کیا سختیاں ہیں، کیا پریشانیاں ہیں۔ امام کائنات فرمائیں گے انا لہا، ہاں اللہ رب العزت نے مجھے شفاعت کی اجازت دی ہے، فآتی تحت العرش فاخر ساجدا، آپ فرماتے ہیں میں اللہ کے عرش کے نیچے آؤں گا اور سجدے کے اندر گر جاؤں گا، طویل سجدہ کریں گے، رب کریم کی تعریفیں کریں گے، اور اللہ آپ سے کہیں گے سل توتا، مانگو تمہیں دیا جائے گا، واشفع تشفع، شفاعت کرو آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ تو امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام دو قسم کی شفاعت کریں گے۔ ایک شفاعت یہ کریں گے کہ یا اللہ تیرے بندے پریشان ہیں، ان کا حساب شروع ہو جائے، اور دوسری شفاعت کریں گے اللہ میری امت کا خاص خیال کرنا۔ تو اللہ رب العزت اس موقع پہ امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے کہیں گے ادخل من امتک من لا حساب علیہم من الباب الایمن من ابواب الجنہ۔ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، حساب تو شروع ہو گیا، اور آپ اپنی امت میں سے 70,000 ان لوگوں کو جن کے اوپر حساب ہے ہی نہیں، جن سے میں نے حساب لینا ہی نہیں ہے، جنت کے الباب الایمن سے ان کو داخل کر دیجیے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جس کو الباب الایمن کہا جاتا ہے، اور اس دروازے سے سب سے پہلے لوگ داخل ہو جائیں گے، اور وہ لوگ داخل ہوں گے میدان محشر میں جن کا حساب نہیں ہونا ہے، ان کی نیکیاں اتنی ہیں، اللہ سے تعلق اتنا ہے، رب تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ انہوں نے لو ایسی لگائی ہے، محبت ایسی استوار کی ہے، اور رشتہ ایسا قائم کیا ہے کہ اللہ رب العزت کو ان کا حساب گوارا ہی نہیں ہے، اور بغیر حساب کے ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ایک دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ 70,000 لوگ ہوں گے۔ ایک اور روایت کو ملایا جائے تو وہ 70,000 لوگ ایسے نورانی چہرے والے ہوں گے، وجوہہم کالقمر لیلۃ البدر، 14ویں کی رات کی طرح، چاند کی طرح ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ ایک اور روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے، باہوں میں باہیں ڈالے، محبت کے ساتھ وہ جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ ایک اور لفظ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بغیر کسی آگے پیچھے لائن کے اکٹھے ہی داخل ہوں گے، ادھر سے پہلا بندہ اور ادھر سے 70,000واں بھی داخل ہو چکا ہوگا۔ امام کائنات نے رب کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے، رب کریم سے امام کائنات علیہ السلام نے گزارش کی کہ یا اللہ اور اضافہ کر دے ان لوگوں میں جن کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں۔ تو یہ الباب الایمن ہے جن سے یہ لوگ جائیں گے، اور اس حدیث کے اندر یہ وضاحت بھی کی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ اس دروازے سے جائیں گے، اگر کسی اور سے جانا چاہیں تو ان کے لیے سارے ہی کھلے ہیں، ان کے لیے سارے ہی کھلے ہوئے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت کے دروازے بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے ان کے پروٹوکول اور عزت کے لیے 8 دروازے ہی جنت سے کھلے ہوں گے، اگرچہ داخل انہوں نے ایک ہی دروازے سے ہونا ہے، لیکن یہ ان کی آنر، یہ ان کی عزت، یہ ان کے لیے اعزاز ہوگا کہ ان کے لیے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اس جنت کا جو 5واں دروازہ ہے، ہمارے خطبات جمعہ کی ترتیب کے حوالے سے
ترتیب کسی حدیث میں مذکور نہیں ہے، یہ آپ کی آسانی کے لیے ایک ترتیب کے ساتھ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ ان 4 دروازوں کی ترتیب حدیث میں آئی، باقی مختلف احادیث میں مختلف طریقوں سے تذکرہ آیا ہے۔ اس کو الباب الایمن بھی کہا جاتا ہے، اور بعض علماء نے احادیث کی روشنی میں اسے باب التوکل بھی کہا ہے، اور بعض علماء نے اسے باب المتوکلین بھی کہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس دروازے سے وہ لوگ جائیں گے جن کا اللہ پہ توکل بڑا مضبوط تھا۔ اور یہ جو 70,000 بغیر حساب کے جائیں گے، ان کی بھی بنیادی کوالٹی یہ ہوگی کہ ان کا اللہ پہ توکل بہت تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت کے ایک دروازہ خاص ہے ان لوگوں کے لیے جن کے اندر توکل زیادہ پایا جاتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے، دیگر شارحین حدیث نے ایک بڑا عظیم نقطہ بھی بیان کیا کہ ساری نیکیاں کسی کے اندر جمع ہو جائیں یہ کم ہی لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ تو نماز تو سارے ہی پڑھتے ہوں گے، زکوٰۃ بھی سارے ہی دیتے ہوں گے، جہاد کا جذبہ بھی سب کے اندر ہوگا، تو یہ خاص دروازہ اس کے لیے ہوگا جس کے اندر وہ والی نیکی، اس کا پہلو زیادہ پایا جاتا ہے۔ کوئی نماز کا زیادہ شوق رکھتا ہے، کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کا زیادہ شوق رکھتا ہے، کوئی نفلی روزوں کا زیادہ شوق رکھتا ہے۔ اسی طرح سے کسی کے اندر توکل کا پہلو بہت غالب ہے اور اللہ نے کمال درجے کا رکھا ہوا ہے، تو اس کے لیے وہ والا دروازہ ہوگا۔